صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضامره في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بدر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمر والہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، جامعہ رسولیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں آج حسب روایت یہ محفل مبارکہ منعقد ہے جس کا عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ جامعہ رسولیہ اسلامک سینٹر کے بانی استاد العلماء والقراء
محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، محترم مکرم حضرت مولانا علامہ محمد بخش صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے بار بار مجھے تاکید فرمائی اور مسلسل رابطہ رکھا۔ اس محفل پاک میں آپ کے شہر کے اور گرد و نواح سے مختلف مساجد سے اور مختلف گاؤں سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفور صاحب، حضرت مولانا قاری جاوید اختر صاحب اور دیگر مقتدر علمی شخصیات اہل سنت و جماعت کے عمائدین تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی مزید باعث برکت ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ مجھ سے پہلے چند جملوں میں حضرت مولانا علامہ شاہ جہان مدنی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں، کہ آپ کی یہ عظمت ہے کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق کے آپ سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق، اس کی انواع جو ہیں وہ لاکھوں ہیں، لاکھوں انواع ہیں، اور لوگ سائنسدان کئی نئی اصناف اور انواع دریافت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ پودے جو ہیں ان کی اب تک 12 لاکھ اقسام دریافت ہوئی ہیں، کہ درخت جو ہیں ان کی 12 لاکھ قسمیں۔ تو میں حیران ہوا کہ ہمیں شاید 15-20 پودوں کے علاوہ نام بھی نہ ان کے آتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہے، لیکن موجودہ وقت میں یہ بالکل تازہ میں نے مضمون پڑھا تو اس میں انہوں نے سائنسدانوں نے یہ لکھا کہ 12 لاکھ اقسام کے پودے ہیں، نباتات کی 12 لاکھ قسمیں ہیں جو ہم باقاعدہ ہماری گنتی میں آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس میں گنوائیں اگر آپ جیسا کہ بعض میرے دوست مقررین جو ہیں وہ اقسام اس کی اشجار، احجار اور ہوائیں، فضائیں، یہ وہ، تو وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب پیرایا ہے بیان تھا، لیکن کہنے والی بات صرف اتنی ہے کہ اس کی لاکھوں قسمیں مخلوق کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جنہیں عقل سے، علم سے اور شعور سے ان تمام صفات سے مزین فرمایا ہے، اس میں جنات ہیں اور ملائکہ ہیں اور انسان ہیں، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے زمین پر قرآن پاک میں جیسا معلوم ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے جنات کو بسایا اور ان کو
زمین میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے برکتیں دی. جنات زمین پر آباد تھے تو جنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی چاہت کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق انہوں نے زمین کو آباد نہیں کیا بلکہ زمین کو اور ماحول کو برباد کیا، فساد کیا زمین کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے بنانے کے بارے میں فرمایا اور انسان کو اپنی خلافت عطا فرمانے کا حکم فرمایا تو ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کیا تو اسے خلافت دینا چاہتا ہے اور اسے تو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان تھے، پہلے ان سے پہلے تو وہ انسان ہی نہیں تھا. جب وہ پہلے انسان تھے تو ابھی فرشتوں کو تو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا کرے گا، کیونکہ جب وہ پہلے ہی ہے، پہلے کوئی ماحول ہی نہیں ہے اس کا، پہلے زمین پہ وہ آئے ہی نہیں، تو فرشتوں نے کیسے بڑی تسلی کے ساتھ کہہ دیا کہ یسفک الدماء، وہ خون بہائے گا؟ کیسے بہائے گا، کیا کرے گا؟ ابھی تو پہلی چیز ہے، اس سے کوئی تجربہ ہو لے، کوئی مشاہدہ ہو لے، پھر بات ہوتی. اور ملائکہ میں جو بڑے عالم ہیں وہ بولے نہیں اس بات پر، یعنی حضرت جبریل امین کی یہ بات نہیں ہے، کان سارے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص علم بھی نہیں کہ مستقبل کا منصوبہ پڑھ چکے ہیں وہ، کیونکہ عوام ملائکہ جو ہیں وہ ایسے علوم کو نہیں جانتے. حضرت جبریل امین کے بارے میں بات ہو، بڑے بڑے ملائکہ کے بارے میں بات ہو، لیکن قال و تجعل یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک فرشتہ نہیں بولا بڑا، بلکہ سارے بولے، تو فساد کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ ملائکہ سب کو پتا تھا کہ یہ فساد کرے گا، سب کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ فساد کرے گا، لیکن یہ خاص بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو سب کو کیسے پتا تھا؟ سب تو اس طرح معلوم ہو سکتے ہیں سارے ملائکہ نے پہلے تو منظر ایسا دیکھا ہو تو تب ہے، سب کو ایسی بات کیسے معلوم ہے؟ متفق اللسان ہو گئے اس بات پر کہ یہ جھگڑا کرے گا، بہت بڑا فساد کرے گا، خون بہائے گا. یہ حالانکہ یہ پہلا ہے، ابھی اس سے پہلے تو وہ انسان آئے ہی نہیں، بنے ہی نہیں، پھر کیسے معلوم ہو گیا ان کو؟ یہ بات ہے قابل توجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہوئی کہ جو انسانوں سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بسایا، اور جن جو ہے نا ان کے اندر وہی طاقتیں تھیں جو انسانوں کے اندر ہے. تو ملائکہ نے اس پر قیاس کیا، کیوں کہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے غضب بھی عطا فرمایا، ان کے اندر غضب کی طاقت بھی تھی، شہوت کی طاقت بھی تھی، اور ان کے اندر عقل کی طاقت بھی تھی. تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا، تو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو ملائکہ نے دیکھا کہ ان کے اندر وہی طاقتیں رکھی جا رہی ہیں جو طاقتیں جنوں کے اندر تھی. تو فرمایا ان صلاحیتوں کے ساتھ، اس اسلحے کے ساتھ جو بندہ پہلے، جو مخلوق پہلے گئی ہے، اگر ان کو بھی وہی طاقتیں دی جا رہی ہیں تو یہ کون سا نیا کام کریں گے؟ وہی کریں گے جو کچھ انہوں نے کیا. تو انہوں نے تو جا کے سفر پہ دم بھی کیا، خون بھی بہایا، مانا بنا تو فساد کیا زمین کے اندر. تو ان کو تو نکالا پوری زمین سے، مار مار کے ہم نے مخلوق سے نکالا، زمین سے نکالا ان کو، اور ان کو جا کر پہاڑوں میں، غاروں میں، کئی دور دراز پھینک دیا. تو جب اس قسم کی مخلوق نے پہلے یہ کام کیا تو اب جن کو یہی استعداد اور صلاحیت دے کر بھیجا جا رہا ہے وہ بھی یہی کام کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم صرف قیاس سے بات کر رہے ہو، تمہاری ان حکمتوں پر نظر نہیں ہے، اور سارے قیاس درست نہیں ہوتے، قیاس وہی درست ہوتے ہیں جن میں تائید ربانی شامل ہے۔ ہم بھی قیاس کی بات کرتے ہیں، اس سے سارے قیاس مراد نہیں ہوتے، ہم ہر آدمی کا قیاس نہیں مانتے، قیاس مجتہدین کو ہم سند مانتے ہیں اہل سنت و جماعت، لیکن اسی لیے مانتے ہیں کہ ان کو تائید ربانی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قیاس کے بارے میں حضور داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ابو حنیفہ تو خلاف رسول ہے اور حضور معصوم ہے، غلطی نہیں کرتے، نبی کریم علیہ السلام معصوم ہے، غلطی نہیں کرتے۔ تو جب ابو حنیفہ خلاف رسول ہو گیا تو سرکار کی صفت معصومیت آپ کے غلام میں محفوظیت کی شکل میں ظاہر ہو گئی کہ ابو حنیفہ بھی غلطی نہیں کرتے، اور اگر کر لیں بتقاضۂ بشریت غلطی کریں مسئلے کے حل کرنے میں یا بیان کرنے میں تو اس غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ انہیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، اب یہ معلوم ہوا کہ ایک خاص بات جو اس سے معلوم ہوئی اس پر آپ توجہ فرمائیں گے، کیا کہ انسان کے معاملے میں یہ قیاس کرنا کہ انسان کی تخلیق کس سے ہوئی، انسان کیا چیز ہے، یا اندازے سے ایک روایت کے طور پر اس کے بارے میں کوئی حکم لگانا کہ چونکہ یہ ایسا ہے یہ ایسا کرے گا، بندہ ہے اور بندہ کیا ہے؟ فلاسفہ علماء بیان کرتے ہیں کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان۔ آپ کوئی کہے جی انسان خطا کا پتلا ہے، کیوں کہا جاتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے؟ کیوں کہ مرکب من الخطا والنسیان، وہ بھول چوک سے بنا ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، یہ حکم یہ بتاتا ہے کہ بھائی جنات کی طرح یا فرشتوں کی طرح صرف انسان کے مادہ تخلیق پر یا اس کی فطرت پر کسی چیز کو قیاس نہیں کرنا، اور ہر انسان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے صرف اس کی فطرت نہیں دیکھو، صرف یہ نہیں دیکھو کہ اس کی نشا کس سے ہوئی ہے، کن عناصر سے اس کی ترکیب ہوئی ہے، فرمایا کچھ انسان ہے انسانی شکل میں مگر انی عالم، ان کی عظمت کو میں ہی جانتا ہوں، فرشتوں تم بھی نہیں جانتا۔ لہذا بات اگر سمجھ میں آئی جو کچھ میں نے عرض کیا تو غور فرمائیے، فرمایا ملائکہ انسانوں کے بارے میں تمہارا قیاس بھی درست نہیں، تمہارا قیاس بھی درست نہیں، ہاں ہوگا ایسے جب ان کے اندر غضب کی قوت ہے، اشارت کی قوت ہے ان کے اندر تو فساد تو کچھ کریں گے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ فساد ہی کریں، انہی میں سے ہوگا جو مصلح اعظم ہوگا۔ تم کیسے فساد کرتے؟ فساد کرے گا لیکن ان میں وہ بھی ہوگا اس کنتم آدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا انی اعلم، یہ میں جانتا ہوں، یہ تم بھی نہیں جانتے۔ انسان کی عظمت کا جو پہلو ہے اس پر کمال کو حضور نظر ملائکہ کو بھی نصیب نہیں، جب ملائکہ کو نصیب نہیں تو بڑے کھلے قسم کے بشر کیا جانے کہ انسان کو اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی۔ آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا، پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پنجابی میں نے کہا وہ کھلے بشر کون سے ہیں جو حکم لگاتے ہیں؟ کیا وہ حضور تم جیسے ہیں؟ میں نے کہا ہم جیسے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم جیسے کی بھی کوئی ضرورت تھی، ہم جیسے تو کروڑوں ہیں بھائی، اس کائنات کو ہم جیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کائنات کو حضور کی ضرورت تھی۔ آپ ساری بنی ہو انسان کا تاج ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ہی کو ذات قدسی ہے کہ جن کی عظمت کے پیش نظر اللہ نے فرمایا کہ عالم ما لا تعلمون۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ملائکہ کو یہ جواب ملا نا انی عالم ہمارا تعلمون، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ملا، یہ حضور کی وجہ سے ملا کہ تم یہی دیکھ رہے ہو یہ فساد کرے گا، ارے میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا علم ازلی ہے، میں جانتا ہوں، ملائکہ تم بھی نہیں جانتے، ساری کائنات کا مصلح اعظم بھی انہی میں پیدا ہوا۔ اس کنتم آدان فالنف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ یہ اس کی شان ہے، بنی نوع انسان جہنم کے کنارے پہنچ چکی ہوگی، لیکن وہ مسلم ایسا ہے کہ ان کو پکڑ کر جہنم کے گڑے کے کنارے سے پکڑ کر ان کو جنت کی جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنتوں میں ان کو مقامات عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہے، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اور جس کی طبیعت نہ مانے آپ اس بات کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ نہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے سامعین میں اور بیان کرنے والے میں۔ اب جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے ابوالکلام آزاد بھی ہے، جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے شبلی نعمانی بھی ہے، جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے مودودی بھی ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو میرے سامنے حسین علی امام بچری بھی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے کسی کی ساتھی تقریر سن لے آئے نہیں، کس مصیبت میں ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے مخاطب وہ بھی ہیں، کیوں کہ میرے سامعین کے اذہان کو شکوک و شبہات کو وہ لوگ مطلع کرتے ہیں حضور کی عظمت کے بارے میں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جامعیت کبریٰ نبی کریم علیہ السلام کی یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صفات کاملہ کو اگر جمع کر دیا جائے تو ابھی وہ بھی شانیں بے شمار موجود ہیں جو مصطفیٰ اللہ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کمالات بے شمار ہیں، فضائل بے شمار ہیں، محاسن لامحدود ہیں مخلوق کے اعتبار سے۔ یہ جملہ بھی سنو، لا یحدو مخلوق کے اعتبار سے محاسن بھی لامحدود ہیں، اور ذات ایک ہے جناب محمد رسول اللہ کی۔ اور اس پر فصحاء نے لکھا کہ جو سب کو ایک ایک صفت دے کر مخلوق میں ایک ایک صفت سب کو عطا فرما سکتا ہے، وہ ایک ذات میں ساری صفات جمع بھی فرما سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ ہے کہ عبادت و شدہ و حسن کا واحد عبادت لا تعداد ہے، مگر تیری ذات ایک ہے حبیب۔ جتنی صفات کائنات میں رب نے تخلیق فرمائی تھی، ان ساری صفات کو جب ایک ذات میں جمع دیکھنا چاہو تو پوری کائنات کا خلاصہ ایک ذات محمد رسول اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، کمال نقش جہاں نہیں، یہی پھول خان سے دور ہے، ارے یہی شمع ہے جو برا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات مبارکہ اور آپ کی عظمت، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، یہ بڑا مضمون اس طرح سے تو آسان کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دلائل موجود ہیں، مگر اس اعتبار سے کہ حضور کی عظمت، حضور آپ بڑے عظیم ہیں اور صفت جو آپ کی عظمت ہو تو بہت بڑی بات، اور اس کی نشاندہی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کیونکہ انبیاء تو اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں اور اللہ کے وجود کے دلائل ہیں، وجود باری تعالیٰ کے براہین ہیں، اور ہمارا اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ کسی نبی کے اندر بھی کوئی نقص نہیں۔ مگر ایک بات عرض کر دوں، نقص اور بات ہے، نقص اور شے، لیکن جامعیت اور چیز، نقص نہیں ہے کسی۔ ہمارا اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے، ہم انبیاء کو خطا اور نسیان سے بھی پاک مانتے ہیں، محدثین کا یہ عقیدہ ہے، خطا اور نسیان سے بھی پاک مانتے ہیں، کہہ دیجئے خطا کا اطلاق نہیں کرتے،
سہو و نسیان کا اطلاق نہیں کرتے انبیاء پر. یہ محدثین کا جمہور کا یہ مذہب ہے. اور یہاں بھی چھوٹے چھوٹے انور شاہ کاشمیری جیسے لوگ, صدر دارالعلوم دیوبند جیسے, وہ بھٹکتے پھرتے نہیں, صاحب کا اطلاق ہو, خطا کا اطلاق ہو, اس پر یہ ہو, اور پھر اس کے دلائل بھی مل جاتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دلائل ہیں, میرے پاس میں بھی ہیں. اگر یہ مسئلہ ثابت کرو تو جھوٹی سی وکالت ہو سکتی ہے کہ آخر خطا ہوئی ہے فلاں عصا آدم ربہ فغوا, تو کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں صاحب کو بھی گناہ تو نہ کہیں, خطا کہہ لیں. لیکن جمہور محدثین امام بخاری بھی اسی پر ہیں, اور علامہ علی قاری بھی اسی پر ہیں, علامہ ابن حجر بھی اسی پر ہیں, علامہ کلوانی بھی اسی پر ہیں, علامہ علی قاری بھی اسی پر ہیں, اور صاحب عمدۃ القاری بھی, علامہ علی بھی اسی پر ہیں. اور یہ امام تقی الدین سبکی اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد ملت حاضرہ و سابقہ امام احمد رضا بریلوی کا بھی یہ مسلک ہے کہ اللہ نے انبیاء کو خطا اور سب سے بھی پاک فرمایا. کیوں نہیں ہوتا جو کسی ایک نے بات کی تو اس کو لے کر جناب دور پڑے؟ یہ علماء کا طریقہ نہیں, جو حالات کا طریقہ ہے. کہیں سے ایک قول کسی کا مل لو, یہ تو انہوں نے لکھ دیا, انہوں نے لکھ دیا, تو ہم کیا کریں؟ جمہور کا مذہب پیش کرو, کیونکہ ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ہم صرف آراء پیش نہیں کرنے, ہمیں تجزیہ پیش کرنا ہے. آراء پیش کرنی, یہ تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے. ہمیں آراء پیش نہیں کرنی, تجزیہ کرو, محاکمہ کرو. جمہور اہل سنت کا مسئلہ, اور جو مفتدی اقوال ہوں اور ہمارے ابن کرام کے وہ بیان کرو. یہ تو بات ہے فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں اپنے گھر میں لے جائے اپنے لکھے کو. ہم جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی ایک امام کے پیچھے تھوڑا چل رہے ہیں. ہم تو اہل سنت کا پورا سسٹم ہے جس کے پیچھے ہے. اور محدثین کا اجماعی مسلک یہ ہے کہ اللہ نے سب نبیوں کو خطاؤں سے پاک فرمایا. گرامی قدر حضرات, انبیاء کرام علیہ السلام, دیکھیے میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے. ہمارا یہ اعتقاد ہے, ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان. اللہ کا کوئی نبی بھی خلقت کے اعتبار سے یا خلق کے اعتبار سے نامکمل نہیں ہے. سب کامل ہیں اور سب کامل مکمل ہیں, اور اللہ نے ہر نبی کو نقص اور عیب سے مبرا پیدا کیا ہے. مگر محدثین کا یہ بھی متفق علیہ مذہب ہے کہ سارے انبیاء کے اخلاق کرو, سارے انبیاء کی تخلیقی, جہاں سارے انبیاء کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے. اور جن سے کہیے سبحان اللہ. آپ تقریر پر دھیان نہ دینا, آپ مضمون پر دھیان دیں. میں نبی پاک کی تعریف کر رہا ہوں, زبان سے پیار سے کہیے سبحان اللہ, زبان سے نہیں دل سے بھی کہیے سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر کوئی صرف لیکچر سننا ہو, یہ اس پتھر کی کوئی تعریف کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تعریف محبوب کی ہو تو پھر تقریر میں بھی گم ہونے کی ضرورت نہیں. مولانا کہہ دو سبحان اللہ, کیونکہ وہ سے جو کہہ ہے وہ ضائع ہو جائے تو مضمون کا مطلب ہی کوئی نہیں. میں مضمون سنایا آیا ہوں آپ کو, یا یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے ڈگری معلومات ہے اس بارے میں نہیں ہو. عاشا وکاللہ اگر یہ بتانے آیا ہوں تو مجھے ایمانی نصیب نہ ہو. میں تو نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ اور آپ کی رفعت شان صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب میں آپ کی عظمت کو اور زیادہ کرے. گرامی قدر حضرات, انبیاء کرام نقص سے پاک ہے, لیکن جو جامعیت حضور کو ملی ہے, جو جامعیت حضور کو عطا فرمائی گئی, اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملی. مثال کے طور پر ابھی جو میلاد ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بڑے پیغمبر ہے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہمیں کوئی انجیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی بڑے سے بڑا پادری اور بڑے سے بڑا ان کا اسکالر لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مریم کی وہ شان بیان نہیں کر سکتا جو قرآن مقدس ان سے پوچھیں گے, ان کو نام بھی سیدھا نہیں آتا, ارے کیا بولتے ہیں تو. اور اتنے سے فوٹو بنا کے انہوں نے دکانوں میں بھی رکھے ہوئے ہیں. اندازہ کرو کہ کتنی بے عزتی اور توہین کی بات. جی یہ توہین ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. بخدا اگر نبی کریم علیہ السلام کی شبیہ مبارک چھاپی جائے نا, بنائی جائے, آپ یقین کریں کہ ہزاروں
لاکھوں کروڑوں اولیاء کاملین ہیں جو اس وقت پر ہمیں یقین کرے ہم پر نفرین اور لعنت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کوئی شبیہ ان کی طرح کی ہو نہیں سکتی. جب شبیہ ان کی طرح کی نہیں ہو سکتی تو دلوں کا قبلہ بدل جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی یار اڑ جاتے ہیں یار بات پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے تو بڑی تبلیغ ہوتی ہے. لیبیا نے بھی ایک فلم بنائی تھی. لیبیا نے ایک فلم بنائی دی میسج. کبھی دیکھی ہوگی آپ؟ دی میسج فلم بنائی تھی اسلام کے بارے میں. اس میں حضرت بلال کا فوٹو بھی دیکھا. جبکہ میں نے فوٹو دیکھا تب تو میں یقین کریں بے مزہ ہو گیا. کیوں کہ اب جب بھی کبھی حضرت بلال کا ذکر آتا ہے تو اسی ایکٹر کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. آپ نے دی میسج دیکھی؟ حضرت بلال اس طرح کابل پر کھڑے ہو کے اس طرح اذان دیتے ہاتھ کر کے اس طرح مطلب انہوں نے وہ اس ایکٹر کو بنایا. اچھا آپ اپنا تجربہ ہوتا ہے, میں تو اپنی کمزوری بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فوٹو کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب حضرت بلال کا تذکرہ سنو نا, جس نے بھی وہ فلم دیکھی ہے اسی ایکٹر کا تصور اس کے دل میں آئے گا. حضرت امیر حمزہ کا جس ایکٹر نے رول کیا ہے نا, آپ یقین کریں کہ حضرت امیر حمزہ کی میسج بھی بنائے گی. اب حضرت امیر حمزہ کا نام آتا جائے تو اس ایکٹر کی جیسی منہ ہے نا ایسا منہ آتا ہے سامنے ہمارے. کوئی اس مسئلے پر غور فرمایا؟ جب ہم نے کسی کا منہ نہیں دیکھا, کوئی ایکٹر نہیں دیکھا, کوئی فلم نہیں دیکھی ان کے بارے میں, تب پتہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی اس نقشے کو جو صحیح احادیث میں بیان ہوا اس کو اپنے اوپر اس طرح طاری کر لیتا ہے ایک روحانیت کا طالب علم کہ وہ شبیہ عمر جب اس کے دل میں آتی ہے, اور ایک دن وہ آتا ہے کہ جب اس شبیہ کے مالک خود اپنے جلوے سے اس کو منور فرماتا. اور اب ہم شبیہ رسول کہاں دیکھیں؟ ہم امیر حمزہ کو کیسے دیکھیں؟ اسد الرسول کو جانتے امیر حمزہ کون ہے؟ اسد اللہ و اسد الرسول, جسے رسول اللہ نے اللہ کا شیر اور رسول کا شیر قرار دیا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اسد اللہ کا نام تو سنتے رہتے ہو, اسد اللہ اسد اللہ, لیکن اسد الرسول حضرت امیر حمزہ ہے. اسد اللہ بھی فرمایا, اسد الرسول بھی فرمایا. رسول اللہ کا شیر حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کتنا بڑا ظلم ہے. اگر آپ نے فلم دیکھ لی بس گویا آپ ضائع ہو گئے. حضرت امیر حمزہ کے مسئلے میں آپ ضائع ہو, ختم ہو. حضرت بلال کے مسئلے میں بھی آپ ختم ہو. یقین کریں جب سے وہ فلم میں نے دیکھی بہت مزہ ہو, اور پھر آپ یقین فرمائیں کہ بہرحال اس بات پر روئے بھی. اب حضرت بلال کی اصلی شکل تو چھپ گئی ان سے. حضرت بلال کی زیارت ہونا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال کے بارے میں جو ایک تصور دلائل سے ابھرتا ہے ذہن میں, ایک نقشہ ابھرتا ہے. روحانیت کا طالب علم اس کو جب اپنے دل پر ملتصق کر لیتا ہے تو آپ یقین کریں یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے نہ صرف رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے بلکہ اسی راستے سے ایک طالب علم روحانیت کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں نظر آ سکتا ہے. لیکن یہ شرارتیں جو کرتے پھرتے ہیں نا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح کا ماڈل بنا کے حضرت اپنا عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے, اب کسی کو روحانی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہونے کا مسئلہ ہی ختم ہو ان کے لوگوں کو بھی. کیوں کہ اسی کو ملیں گے جس کے یہ بوت سا بنا کے انہوں نے رکھا ہوا. اور مریم کو بھی بالکل آپ یقین کریں کہ روحانیت کی یہ سب چیزیں دشمن ہیں. اس قسم کی سب چیزیں یعنی جو چیز اندر سے باہر آنی چاہیے وہ باہر سے اندر لے جا رہے ہیں. اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ حضرت مریم کی کیا شان ہے, کیا تقدس ہے حضرت مریم, کیا تقدس ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جن کے بارے میں فرمان ہے, فرمایا مرد بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتیں بہت کم کاملہ ہوئی ہیں. فرمایا کاملہ عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران ہے. فرمان زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کل میں ضیاء الرحمن فاروقی کی تقریر ایک آدمی نے مجھے سنائی, اس کے بعد صحابہ کا صدر ہے, مر گیا بیچارہ. وہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علم میں ہیں وہ غلط کہتے ہیں بھئی کاملہ عورتوں. تو مجھے اس کے تعصب پر اتنا افسوس ہوا, آپ یقین کریں
رونا آ گیا مجھے مذہب اپنے اپنی جگہ لیکن اتنا کھلا جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں شرم کیوں نہیں آتی؟ یعنی کہ فرقہ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح احادیث باتوں کو اس طرح کا بالکل چھوڑ دیا جائے گا. نہیں حضرت خدیجہ کا نام نہیں لینا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ, حضرت آسیہ امرأت فرعون اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا, رسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ الصدیقہ فرمایا جو چند عورتیں کاملہ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہہ دیا لیس الذکر کالانثیٰ, ارے یہ تو وہ عورتیں ہیں کوئی مرد بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا. اب آپ کو سمجھ ہے حضرت مریم کا ایک تقدس ہے, ایک عصمت ہے ان کی. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. توجہ ہے نہیں حضرات؟ ان اللہ اصطفاک, ابھی آپ کے سامنے علامہ مدنی صاحب نے مصطفیٰ کا معنی بیان کیا نا, منتخب ہوتا ہے جی. قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاک یا مریم ان اللہ اصطفاک. میں قربان جاؤں پوری انجیل میں ایسی آیت نہیں ملے گی. ان لوگوں کیا پتا ادھر سے لکڑی کی مریم بنا کے رکھی ہوئی تو ایسے دماغوں پر شرم ہی نہیں آتی. سمجھتے نہیں یہ مولوی کیا جانے, یہ تو نیا طریقہ ہے. میں کہا نیا طریقہ ہے وہ پرانے ہیں, یہ نئے طریقے تمہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑی کی اور پتھر کی مریم بناتے ہو, کہاں سے سرور والی مریم لاؤ گے؟ ان اللہ اصطفاک اے مریم پورے عالمین میں رب نے تمہیں منتخب کر دیا. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک, وطہرک. پیار سے کہیے سبحان اللہ. ان کی نظافت اور ان کی طہارت کیا مرتبہ ہے. وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فضیلتوں کی بات کیوں کریں, آپ عجیب تقریریں کرتے, عظمت مصطفیٰ کا عنوان رکھ لیتے, آپ علامت توحید کا عنوان نہیں رکھتے, آپ بندوں کی عظمت بیان کرتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیا بیماری ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. علی نساء العالمین, سارے جہانوں کی بیویوں عورتوں کی سردار ہے حضرت مریم. آہستہ بول کے آپ نے کوئی کام نہیں کیا, زور سے کہو. میرا کوئی عذر نہیں ہے آپ کے سامنے, میرا سر درد کرتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ اس وقت کو حادثہ پیش آ جائے تو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ تم نے خودکشی کی. میں 22 پوائنٹ پر آج دن 12 بجے میرا 22 پوائنٹ شوگر ہے میری آج. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے باوجود بغیر کسی پر احسان کے, میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو ان کا نوکر ہوں, میرا کام ہی ہے. آپ پر نہ احسان ہے میرے, نہ ان منتظمین پر کوئی احسان ہے. میں جن کے لیے بول رہا ہوں انہی کے لیے بول رہا ہوں, اور اسی جذبے سے آپ کو بلانا بھی چاہتا ہوں. آپ کو ایسی تکلیف نہیں ہے, اللہ آپ کو اور شرط عطا فرمائے. جب آپ شرط پہ بیٹھے تو پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار. میں کہا بھابھیو تمہارا تو دل کرے گا کہ ہم اپنی کسی عورت کو بھی کہیں گی نہیں وہ ان کی مثل ہے, ان کی مثل ہے. میں نے کہا اس طرح مثل کہنا آسان ہے, کیوں کہ تم سے پوچھیں گے وہ کیسے مثل ہے تو تم کہو گے ان کو 2 ہاتھ ہیں, ان کی 2 آنکھیں ہیں. میں نے کہا فٹیچرا اس طرح مثل نہیں ہوتی. مثل تب بنتی ہے کہ جس وصف میں ان کو کمال ہے اس وصف میں اگر کوئی شریک ہو تو تب بات ہوتی ہے. اب
کہتے ہیں یہ دو ہاتھ ہونے میں شریک ہے. تو میں نے کہا اس طرح کا کس کا کوئی شریک کیوں نہیں ہے؟ اس طرح تو اللہ کے بھی شریک ہے. اللہ کہتا میں مومن ہوں. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. تو آپ مومن نہیں؟ اللہ کہتا میں بھی مومن. آپ سمیع ہے نا، سنتے ہیں، وہ کہتا میں بھی سمیع ہوں. آپ بصیر ہو، وہ بھی بصیر ہے. جی رحم آپ میں بھی ہے، رحم اس میں بھی ہے، محبت اس میں بھی ہے، محبت آپ میں بھی ہے. کسی صفت میں مشارکت، لیکن جہاں امتیاز کی بات ہے اس میں آپ شریک ہیں. محبت میں بھی آپ، وصف ہے محبت میں بھی آپ. جہاں امتیاز ہے وہاں شریک نہیں ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی شراکتیں آپ ڈھونڈتے پھرتے. حضور نبی کریم ہم جی آپ کی مثل ہے تو اللہ آپ مثل ہو. میں نے کہا اللہ نے تو اس لیے فرمایا کہ یہ وجہ بتانی تھی کہ تم الہ نہیں ہو. اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں. تو جس ضرورت کے ساتھ وہ بات کی گئی اسی ضرورت پر اس کو بند رکھو. تم کس بنیاد پر کہو گے؟ ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ بشر مثلکم کہا گیا کہ الہ نہیں ہے حضور. یہ صفت تواضع ہے حضور کی، صفت تواضع الہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی صاحب عورتیں عورتوں کی طرح ہی ہوتی ہیں. تو حضرت مریم بھی عورت ہے، ہماری اماں بھی عورت ہے. اماں کے تو اتنے قائل ہی نہیں ہے. نبی صاحب اور دھارمی صاحب سارے جو ہیں مرتے ہوئے بھی شوق عجیب ہی تھے ان کے. بار دفعہ کرو اس بات کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گنگوئی صاحب ساری کائنات کی عورتیں بھی مل جائیں کیا حضرت مریم کی شان کو پہنچ سکتی ہے؟ آپ ڈھونڈیں گے ان کے بال تھے، بال ہوتے ہیں عورتوں کے جی، ان کے ہاتھ تھے، ہاتھ ہوتے ہیں عورتوں کے، پاؤں تھے، پاؤں ہوتے ہیں عورتوں کے. مہنگا پڑے مر مشارکت کس بات میں ڈھونڈتا ہے؟ وہ بات ڈھونڈ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ اللہ نساء العالمین سارے جہان کی عورتوں کی سرکار ہے. یہ موضوع اگر کیا گزرا ہے صرف ہم رنگیوں کا رہ گیا ہے تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا ہے؟ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں روز آرمی نہیں آرمی شریف، وہ افواہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ولیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بات کرنی کیا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو قرآن کا موضوع ہے وہ ہمارا موضوع ہے. اب اگر قرآن کوئی شے نہیں ہے تو پھر ہم بھی کوئی شے نہیں. کیوں؟ حضرت مریم کیا ضرورت تھی قرآن کو؟ کیا ضرورت تھی قرآن کو؟ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے حلال جوایا. حضرت مریم کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی حضرت مریم کے لیے تو ان کا تو پورا چلہ ماں کا بھی بیان ہوا، ماں کا بھی پورا چلہ بیان ہوا، ان کی خوراک کا بھی بیان ہوا، ان کی کفالت کا بھی بیان ہوا، ان کے بڑھنے کا بھی بیان ہوا. اب بچیاں سارے جہان کی ہیں، بڑھتی ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، چھوٹی ہیں، پیدا ہوئی پھر بڑی ہوئی پھر بڑی ہوئی، ان کی شادیاں کی الحمدللہ. تو سارے مراحل ہم نے دیکھے، مگر ہماری بیٹیوں کا بڑھنا قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اب بولو تو صحیح. اب قرآن تو کلام ازلی ہے، اللہ کے بندو اللہ کا کلام ہے. ہمارے الہ کو جس کا پیدا ہونا اور جس کا بڑھنا، جس کی نشو و نما ہمارے الہ کا موضوع ہو وہ ہمارا موضوع ہے. بچی پڑھ رہی ہے، عمر پڑھ رہی ہے، تو ابے کا موضوع تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائی سے بیان کرے، اپنے سارے سے بیان کرے، رشتہ داروں سے بیان کرے. تو بچی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے، عمر اس کی بڑھ رہی ہے اور عمر سے زیادہ قد بڑھ رہا ہے. گروتھ بڑی اچھی ہے اس کی، یہ کہتے ہیں لوگ جی. اچھا جی اوے تیرا موضوع جو ہے اس کا موضوع کیوں ہے کہ جس کا نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بچی ہے؟ ہمارے بچہ بچی کوئی نہیں پر پیار اسے بھی ہے. اور ہم سے بولنا بیان ہوا نا. لیکن بڑا ظلم کرتے ہیں لکڑی کی مریم بنا کے رکھتے ہیں، بڑی توہین ہے یہ جی. یہ تو مثل بنا کے پیش کر دی انہوں نے، بے مثلوں کی مثل نہ لکڑی نہ لوہا نہ پتھر، فرمایا ان کی مثل وہ خود نہ بنائے تم کیوں بناتے ہو؟ اور روحانی طور پر اس سے آدمی بھٹک جاتے ہیں. ایسی کوئی فلم آ بھی جائے تو کبھی مت دیکھا کرو. میں آپ سے یہ مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، ایسی بات نہ دیکھو. بڑی بدمزگی روحانی پیدا ہوتی ہے، آپ یقین کریں.
اور یہ جو فلمیں عام ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، فلم نہ بھی دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، روحانیت کے لیے یہ بھی سب سے بڑا دشمن، ارتکاز توجہ کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے یہ ٹیلی ویژن۔ جس آدمی کو یہ دیکھنے کی عادت ہے روحانی ترقی کبھی نہیں کر سکتا، آپ یقین کریں، کیونکہ اس کی ارتکاز توجہ نہ خدا کے نام پر ہو سکتی ہے نہ رسول اللہ کے چہرے پر ہو سکتی ہے۔ جب تک ارتکاز نہیں کر سکے گا تب تک اس کے سامنے چہرہ مبارک آئے گا کس طرح؟ لہذا یہ چیزیں دشمن ہے بالکل۔ ہاں دعوت اسلامی والے کہتے توڑ دیتے، میں نے کہا توڑو بے شک نہیں، لیکن بریک ضرور دو، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے توڑ دو مجھے وہ 5-10 ہزار کا ٹی وی توڑ دو، میں کہا توڑو نہیں، لیکن یہ دیکھنا ضرور کم کرو، اس لیے کہ جتنے نقش دل میں جتنی شکلیں آتی جائیں گی زیادہ سے زیادہ سٹور ہو جائیں گی، تو آخر اس کے اندر بھی تو ایک کیپیسٹی ہے نا، ایک حد ہے نا کہ جس کے اندر وہ چیزوں کو کیچ کر سکتا ہے۔ وہ ساری تو بھر لی آپ نے فلموں سے، اس کے اندر جگہ حضور کے چہرے کے لیے کہاں ہے؟ سمجھ آئی؟ آپ سمجھتے ہو سارے وہی جو ہے نا وہ سب کی بھی فتوہ رکھ لیں، وہی ہم ولیوں کی بھی رکھ لیں، پیروں کی بھی رکھ لیں، فنا پھر شیخ کہاں ہوگا، فنا پھر رسول اللہ کہاں ہوگا، فنا پھر ذات کہاں ہوگا؟ وہ تو سارا اندر جو تدور ہے وہ بھرا ہوا ہے، پہلے فتوہ ہے اس میں ہزاروں نام ہو، اس میں ان کے پاکوں کے کہاں آئے گی چہرے اور ان کی توجہات ہم کیسے لے سکیں گے؟ خدا کے بندو کہ دل کی تختی خالی ہوگی اسی پر محبوبوں کے چہرے نقش ہو جائے۔ اور میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے نفس سے بھی اس میں خطاب دیتا ہوں، مگر مجبوری ہے کہنا تو پڑتا ہے، پھر آپ سے بھی کہنا پڑتا ہے۔ خطاب و نفس کہتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ بندوں کو کہتے کچھ نہیں، اے شخصا اے نفسا، اسی کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں وہ اپنا تزکیہ نہ کریں کہ اپنے آپ کو ان سے بلند رکھیں، لیکن اے شخصا آج کل کی خطابت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو کہتے تو خطاب و نفس ہی کہتے ہیں، کہتے لوگوں سے لیکن اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہیں۔ پرانا طریقہ یہ نہیں تھا کہ تم ایسا کرو، وہ کہتے تھے تو ایسا کر، تو ایسا کر۔ یعنی ہمارے صوفیاء جب تقریر کرتے تھے تو اس طرح نہیں کرتے تھے جیسے ہم مولوی کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے ہاں آپ ایسا کر رہے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں تو ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا کر۔ پوری تقریر گھنٹے کی اپنے نفس کے خطاب میں ہی عوام کو بھی فرمایا جاتا ہے۔ باہر کو ادب آداب ہے، سنا دیے ہم تذکرہ اس کا خطاب و نفس کریمہ بخش بہرحال ہے، اس میں بھی کریمہ شریف میں خطاب و نفس موجود ہے۔ خطاب و نفس کا مطلب یہی ہے کہ سبق دوسروں کو بھی دینا ہے تو نفس اپنے کو ہی مخاطب کرو، تو ہم اس میں مخاطب ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ہم اس سزا میں مبتلا نہیں ہے کہ ہم لوگ تزکیہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے تزکیہ رکھتے بھی نہیں، لیکن جب ڈیوٹی ہے کہ بیٹھے ہم آپ کو سمجھانے پر، تو اتنے بھی مجرم نہیں کہ جیسے آج ہی مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا تو بیچارے کو مولوی صاحب بیان کر بیٹھے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، ظاہر وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو کمیٹی والا رخصت کر دیا کہ ہم تو گناہگار کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ آج ایک آدمی مجھے بتا رہا تو مولوی صاحب اسی طرح خطاب و نفس کر رہے تھے اور تو بڑا گناہگار ہے، تو میں بڑا گناہگار ہوں، تو کمیٹی والوں نے 2 مہینے کی تنخواہ کر کے نا ہاتھ میں وہ لکھا حضرت آپ اتنے گناہگار ہیں تو میرا امام کے پیچھے تو نماز بھی نہیں پڑے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی سپر جناب ہو تو آدمی کو کرے جی ہاں کہ مطلب یہ سمجھے کہ اپنا ایف آئی آر کٹا رہی ہے اپنے پر، اسے کوئی کیا احترام بھی کرے کسی بات کی۔ گرامی کا اللہ نے یس کر رہا عظمت ہوتی ہے اور اس کو بیان کرنا اللہ کو بھی پسند ہے۔ زور سے بولو، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جن کو رب روح اللہ کہتا ہے، روح اللہ۔ شیعوں نے کہا خمینی روح اللہ، آپ نے کبھی پڑھا آیت اللہ روح اللہ الخمینی؟ میں نے خود ظالموں یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، تمہاری مت ماری ہوئی آپ لوگوں کا میں کیا کروں؟ لوگ بھی کہ عرفان شاہ تیری بھی عادت ہے تردید نہ کرے تو تیری لوگ کی بھی عظم ہوتی۔ میں نے کہا بات آ گئی ہے نا، اس پر میں چپ ہوں نہیں، تو میں کوئی اللہ کے بندوں کوئی ایسی گولیاں تو نہیں کھا رہا، تو پکوڑ کے اندر کر دیں گے۔ جب روح اللہ عیسیٰ ہے، اب روح اللہ تمہارا کون ہے؟ یہ روح اللہ آیت اللہ۔ میں نے کہا آیت اللہ تو حضرت عیسیٰ ہے، روح اللہ حضرت عیسیٰ ہے، کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ ان کا نام ہے۔ تم نے کس کو بنایا؟ کس کو بنایا جی؟ قبر میں اترے بغیر کس کا پورا کفن میں اتار دیا، ننگے فوٹو چھپ گئے اس کے، روح اللہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری عقیدت اگر یہ جیسے عقیدت مند مل جائے دشمنوں کی ضرورت کیا ہے؟ کفن اتار دیا اس بیچارے کا، کفن اتار دیا اس بیچارے کا۔ اور سنو، انبیاء کو صحابہ کو گالیاں دیتا بکتا ہوا مرا، اس کا خطاب ہے روح اللہ۔ میں نے کہا بے حیا باش ہر جگہ ہی کن، بے حیا بن جاؤ جو چاہے کرو، اور بے حیا
نے نہیں کہا یا کسی معتقد نے نہیں کہا میرے دو مرید ساتھ ہو تو مجھے کہتے پھریں گی یہ تو حجت اللہ ہے یہ فلاں ہے یہ آیت اللہ ہے یہ جائز نہیں ہے مرتبہ دیکھو اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین مقام دوسرا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین سے کہو نام اس کا اللہ کا کلمہ روح اللہ اللہ کا کلمہ روح اللہ عیسیٰ ابن مریم بڑے پیغمبر ہیں بھائی بڑے رسول ہیں شان والے مردے کو ٹھوکر ماریں پاؤں لگا لیں مردے کو زندہ کر دیں آہستہ زبان لگانا ہے تو سنیوں کی مجلس میں بیٹھنے کا مطلب کوئی نہیں آپ کو کیا پتا میں کیا بات کہہ رہا ہوں وہ ابھی پوچھتے ہیں ہم سے نبی کیا کر سکتے ہیں نبی کیا کر سکتے ہیں میں جب مردے زندہ کر سکتے ہیں اور تینوں کی کر کے دیکھیں پوچھتے پھرتے گلیوں مداروں میں سنیوں کو کیا کر سکتے ہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا نہیں پڑھا ہے مارا تو دادا بھی حافظ تھا تو میں نے کہا پڑھے ہیں یہ چٹھیاں کبھی نہیں دی انجھے بول دیو بولے اوبری اللہ کما اللہ بلا سبا اخر الموتا بإذن اللہ اس سے زیادہ موتا کو کھنچوں گا تو بارش اب مارے گے مجھے اتنا کھائیں دیا تو میں نے تو بڑی مان تو ہے نہیں لیکن مقرروں کی ایک اپنی بھی مسلمان پوری ہو جائے گی بڑے قاری صاحب کہتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہے عاشرہ کے قاری ہیں قاری محمد طیب صاحب سب عاشرہ کے قاری ہیں ہاں آپ جانتے ہیں اس بات اس کو بھی اس فرق کو بھی آپ سمجھا کریں کہ آپ سمجھیں شاید قاری صاحب سارے قاری صاحب بھی سارے برابر نہیں ہوتے بعض قاری صاحب میری طرح کے ہوتے ہیں کیا مطلب بھی کسی قاری سے قرآن پاک پڑھا ہے ماشاءاللہ پڑھتے معروف ہیں لیکن کیا کہ قاری صاحب سے پڑھا ہے تو قاری ہے بعد انہوں نے ایک روایت پڑھی روایت آکسفورڈ جو ہمارے ملک میں رائج ہے وہ بھی قاری کہ قواعد جانتے بعد وہ ہے کہ 7 قراتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے اور انہوں نے فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 7 قراتوں پر قاریوں کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے یہ جو میں ڈال کے کہتا ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید قاری صاحب کا نام لینے کے لیے کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے اگلے دن میں نے ایک حدیث پڑھی خدائی کہ میں کام کیا وہ قاری شروع سے بھی ایسے ہوتے ہیں 2 بندے آئے مسجد نبوی شریف میں قرآن پاک پڑھنے آج دبئی میں انکار کرتے ہیں کہ وہ منکر قرآن پڑھتے ہیں بالکل غلط حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے آپ نے سنا کہ آپ نے ان کی تعریف فرمائی حضور نے فرمایا تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں ابی ابن کعب کہتے ہیں میرے دل میں حضور کے بارے میں اتنی شدید مخالفت پیدا ہوئی کہ میں کافر ہوتے ہوئے بھی اتنی میرے دل میں نفرت نہیں تھی کیوں؟ تکذیب کا یہ پہلو ہے کہ لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں اور حضور ان کی تعریف کر رہے ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا جس بار میں ادھر رک کر ابھی کہتا ہوں تو میں نے کہا قاریوں کو کوئی قصور نہیں ان قاریوں کا آج کے زمانے کی تو حضور پاک جب ان کی تعریف کرے تب بھی وہی تم سب سے بڑی تعریف ہے نا تو حضور کے بارے میں بھی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ دیکھو یہ کیسے رسول ہے کہ ان کی تعریف کرا حالانکہ وہ قرآن غلط پڑھے اب اس تعریف کرنے والے کے بھی صدقے جاؤں ابی ابن کعب کے دل کی کیفیت کو مصطفیٰ سمجھ گئے فرمایا ابی پہلے ان کا سنو میں کوئی بات کر ان سے قرآن سنا مصطفیٰ علیہ السلام نے سن لیا تحسین بھی کی اور پھر فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس 7 طریقوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے ابی اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان 7 میں ہی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ حدیث پاک ہے بالکل صحیح حدیث سیاست شریف میں موجود ہے معلوم یہ ہوا کہ قاری صاحبان جس قرآن پر ان کی گرفت ہوتی ہے اس کے خلاف میں پڑے گا تو 2 کہیں گے ضرور دو ٹھیک ہے
اور ٹوکنا ان کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام میں کوئی اتھارٹی ہے نا. اگر کوئی غلط دوائی بیچے گا تو محکمہ صحت والے اس کو ٹوکیں گے نہیں. آپ نے کہا وہ روکنا چاہیے. کیوں نہیں روکنا چاہیے؟ وہ اتھارٹی ہے بھائی, ان کا کام ہے. قرآن کی حفاظت ان کا کام ہے. غلط مت پڑھو, لیکن مجبور ہے تھوڑی سی. وہی الموتى بإذن اللہ. کچھ کیا کرتے ہیں, خاص کر حسین نبی بابا بچے بھی کا ٹبر جو ہے نا, وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں نبی کیا کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا اور کیا کریں. وہی الموتى بإذن اللہ, اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت مل چکی, ہم مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. اور علم نبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, جو کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. اور جو دروگڑا جوڑ آیا گھر دنیا میں جو یہ چیزیں رکھ کے آ گئے وہ بھی بتا سکنا ہے گھر کے لیے وہ چیزیں رکھ کے اب یہ اڑے ہوئے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے. میں کہا پیٹ نہیں, پیٹ دیتے سامنے میں جڑا کناں گھارے ہیں وہ بھی دس سکتے ہیں. ما تدخرون فی بیوتکم, بچوں تک کو کہہ دیا. گوڑ نہیں دیا امی نے, بدا امی کہتی گوڑا ہے ہی نہیں. ابن عباس فرمایا جاؤ گھر کے اندر اوپر نیچے. ایک کننے کیوں میں لفظ بولتا ہوں بار بار, آپ میں کوئی بنگلہ دیش یا انڈیا کا بندہ تو نہیں ہے نا, ان کو ذرا سمجھنے میں دقت ہوگی اس بات کو. ورنہ آپ اگر پنجاب گئے تو دروگڑا سمجھ نہیں ہو نا, اڑتے تھے کننے کے جوڑ دیں. عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک بچوں کو بتاتے تھے کہ فلاں جڑے ہوئے نا برتن, چوتھے نمبر کا جو برتن ہے اس کے اندر ڈھونڈتا ہوا. فلسطین میں بڑے ویلنے ہوتے تھے, پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ. 20 مٹیوں کا ایک ایک گنا, 20 مٹیوں کا ایک ایک گنا, اور ایک مٹی سے پورا جگ جو ہے نا وہ بھر جاتا. اور جگ بھی اس دور کا پورے کننے برابر. یہ برکت تھی. بارکنا حولہ, اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں بھی یہ لکھا ہے. آج تک جتنی طاقت اس زمین میں نظر ہے تمہیں تو چھین لینی ہوتی ہے انہیں. آج بھی وہاں کا جو پھل ہے پوری دنیا کا پھل اسی طرح کا نہیں. اس مٹی کی بھی تعریف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہمارے اتنے نمبر کا جو پرانا پرانا اس کے اندر پرانی چیز پڑی ہوئی, ماں کو جا کر کہہ دے نکال کو نکال. تو ماں نے جا کر کہا ان کے تو دانت بھی خراب ہو گئے گڑ کھا کھا. اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے. کہہ رہے یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک کے پھول ہیں, بکھرے ہوئے ہیں قرآن کے گلشن میں, لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتے. ابھی جھگڑا کرتے ہیں پیٹ کا پتہ نہیں, اس کا پتہ نہیں. میں کہا پیٹ سے جناڑ ہے, انہوں نے اندر رکھ کے کننے کا بھی پتہ ہے. آج یہ کر رہا تھا عیسیٰ روح اللہ, روح اللہ. اور صدقے جاؤں اعلیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَاتَمٍ ہے جب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. فرمایا گھٹ بڑا ہے, مقام بڑا ہے, عظمت بڑی ہے, پر فرمایا جو جامعیت کبریٰ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. ناروے کے اندر ایک دفعہ میں اترا تو سنگل انٹری تھی میری, میں جا کے پھر واپس آ گیا ناروے. ڈن مارے پنجل سیکنڈ. تو جو افسر تھا اس نے کہا آپ ڈبل انٹری نہیں ہے, آپ اب جا نہیں سکتے, آپ کا ویزا کوئی نہیں. میں نے فون کر دیا مسجد والوں کو, بہت سے آ گئے, وکیل بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی اس کو لے جانا ہم نے ضرور ہے. انہوں نے اشتہار بھی سامنے رکھا. انہوں نے کہا اس کے کوئی قیادت میں جلوس نکالیں گے. افسر نے ایک بات کہی کہ آپ اتنے سارے مولوی ہو, سارے ایک جیسے. اس کو بھی اس طرح لگا ہم سارے ایک جیسے. انہوں نے کہا ہم سارے ایک جیسے, اتنے سارے ہیں تو اس کے لیے کیوں لڑتے ہو میرے ساتھ. بندہ تھا 50-60 تھا. اب وہاں جو ان کا ساتھ وکیل آیا اس نے بتایا کیا تھا. اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو علماء ہیں سارے, لیکن یہ جو ہمارے رسول ہیں, پرافٹ ہیں, یہ ان کا فیملی ممبر ہے, یا مطلب آل رسول ہے. اب اس بات کو سنا نا, وہ عیسائی تھا اور ٹھٹک گیا. میاں رشید صاحب وہاں پہ وکیل ہیں اسلم,
انہوں نے کہا یہ آل رسول ہے اور اس کی قیادت میں ہوں. وہ ایسے تحیر سے اس نے کہا کیا ہے آل رسول, رسول کی اولاد بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتی ہے, یہ تو رسول کی اولاد ہے, اسی لیے ہم اس کو لے جائیں گے. اگرچہ حافظ قاری مولوی اور بھی ہیں لیکن اس کو لے جانا اس لیے ضروری ہے کہ رسول کی اولاد بھی ہے. وہ کہا ہے ہوتے ہیں, ہمارے پراپرٹی کا تو کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا یہی وجہ ہے نا تمہارے پراپرٹی کی تو شادی نہیں ہوئی. جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کیا ہوگی؟ میں اشارتاً بات اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اپنے رسول کی سیرت کو دیکھنا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو شادی شدہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی امتی بیٹیوں والا بیٹی رخصت کرتے وقت سنت دیکھنا چاہے رسول کی تو زینب رضی ام کلثوم فاطمہ کے ابا ان کی سیرت میں نظر آئے گا کہ بیٹیاں کیسے رخصت کی جاتی ہیں. حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے شوہر کی شان معلوم ہوگی کہ گھرداری کس طرح کرنی ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے پورے 20 بارے قرآن میں مردے زندہ کرنے والی ان کی بات لکھ دی, لیکن کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر مکمل حیات ہے یہ عظمت مصطفیٰ ہے پوری کائنات کے لیے جامعیت کبریٰ کے ساتھ جس ہستی کو رب نے پیش کیا وہ محمد مصطفیٰ. ایسے کہو نا سبحان اللہ. آپ زور سے کہو سبحان اللہ. نہیں یہ کوئی زور نہیں ہے, اور زور سے یہ جامعیت کبریٰ ہے. نقص ان میں بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نقص تب ہوتا ہے جب ان کو کوئی شادی کے لیے رشتہ نہ دیتا اور لوگ کہتے ہیں تو تو آدھا آدمی ہے تو ہم رشتے ہی نہیں دیں. بات سمجھ نہیں آیا. نقص ان میں بھی نہیں. کیوں؟ نقص ہو تو نبی نہیں, نبی ہو تو نقص نہیں, نقص ہو تو نبی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جامعیت ان میں ہے, نقص وہاں بھی نہیں. کیوں؟ نقص تب بنتا ہے شادی شدہ ہونا, نقص تب بنتا ہے کہ جب اس کو کوئی شادی اس کی کراتا نہ ہو, اس کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ ہو, یا اس میں کوئی عیب ہو جس کی وجہ سے اسے لوگ ریجیکٹ کر دیں, تب تو ہوا نقص. وہ مرحلہ آنے ہی نہیں دیا. بولو نا یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ نقص کوئی نہیں. دیکھو اگر کوئی دوبارہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تو بیچارے کا بڑا نقص ہو گیا, شادی بھی نہیں ہوتی فوت ہو گیا. تو اس کی شادی نہ ہوئی اور فوت ہو گیا, یہ نقص تب ہوگا جب اسے کسی نے ریجیکٹ کیا ہو. جب موقع نہیں آئے تو پھر کیا ہے, موقع نہیں بنا, ابھی موقع آئے نہیں جی. اور لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فوت بھی نہیں ہوئے, آپ کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا. زور سے کہو, زور سے کہو. اب اس میں بھی ایک آدمی نے میرے ساتھ بات کی, کہا ہمارے نبی تو آسمانوں میں جی, دیکھو ان کی شان تو آسمانوں میں, تمہارے نبی زمین پر ہیں, عظمت ان کی بیان کرتے ہو. ہمارے ایک محدث سے, بہت بڑے محدث, انہوں نے یہ بیان کیا, میں نے بھی اس کو یہ جواب دیا. میں نے کہا اچھا بھائی اس میں ہمیں کوئی ان کا نقص بیان کرنا مقصد نہیں ہے, نہ تو نقص ہے ان میں, لیکن اپنے نبی کی عظمت کے لیے بات کرتا ہوں. یہ بتاؤ تو آسمان پر گئے کیوں؟ کیوں گئے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا وہ مرے نہیں, قتل نہیں ہوئے, سولی نہیں چڑھے, ہمیں آسمان پر اٹھا لیا زندہ. کیوں اٹھایا؟ کام کی حفاظت کے لیے. سنیو سن رہے ہو کیوں اٹھایا؟ حفاظت کے لیے. بھائی کیوں اٹھایا ان کو؟ حفاظت کے لیے. کیوں کہ مارنے آئے تھے نا یہودی. اور لطف کی بات بتاؤں آپ, ایک لطف کی بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ عظمتوں کا کتنا خیال رکھتا ہے, کتنا خیال رکھتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ تلوار سے مارتے تو آسمان پر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, گولی مار دیتے بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, جسم کاٹ دیتے بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اٹھاتا تو پھر کتنے نبی پہلے ہیں جن کو باقی شہید کیا گیا اور اللہ نے نہیں اٹھایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آنی چاہیے آپ کو.
جی یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء قتل ہوئے پہلے بھی، ان کا قتل ہونا کو زیادہ بےزتی والی بات تھی. قتل ہونا اگر بےزتی ہے تو پھر تو پہلے نبیوں کو بھی نہ ہونے دیتا جی، کیونکہ کسی نبی کی بھی بےزتی تو برداشت نہیں کرتا. اس قتل میں کیا خاص وجہ تھی کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا؟ فرمایا کہ پہلے ہیں جن پر باقاعدہ سزا کے طور پر قتل کیا جا رہا ہے، ان پر سولی چڑھا دیا جائے ان کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہودیوں نے تو ایک دفعہ سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی اور ان کی نام نہاد امت نے ہر چرچ میں ان کو سولی چڑھایا اوپر. نہیں سمجھے؟ کئی جناب لوہے کے، کئی پیتل کے بنا کے باقاعدہ سولی پہ رکھے ہوئے. میں نے کہا پاڑے جائے مننا نے اور تو دشمنوں کی لوڑ ہی کوئی. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ یہودیوں نے یہ کیا، میں نے کہا تو نصرانیوں نے کیا اچھا کیا، اور یہی کچھ چاہتے ہیں اللہ بھی ہم سے کروانا، کیونکہ ان کو بھی ان کی داغ لگی ہوئی ہے. تبصرے کرتے ہیں کیسے اچھی ہے، کیسے ٹھیک ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لوگ نکلتا ہے. بلکہ وہ وہاں بچرمی خبیث جو ہے اس کے ماننے والے تو پاکستان میں یہ کہتا ہے چلو جی نبی پاک علیہ السلام کو قبر اندر سے اگر نکالا جائے آپ تو جس میں اقدس پر اس طرح یعنی لفظ وہ بول نہیں سکتا، مطلب اس طرح جو کرتے ہیں تو کہا اس طرح کرو، اگر آواز آئے تو میں نے کہا کتے گا تقریب پہ کرنا ہے. اور خدا میری اس سے بات ہوئی، میں نے لانتیا یہ تو تقریب کر رہا ہے، یعنی اس طرح سرکار کے وجود اقدس پر اس طرح کرو، وہ آواز آتی ہے. میں نے کہا بات سنو، تم کلمہ پڑھو مسلمان. نبی پاک کی تو شان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی جوتی مبارک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے جو آپ کے جسم کے ساتھ تم کہہ رہے ہو تو 500 علماء ان کا فتویٰ وہ کافر ہے. لو قال للنبی نبی رائدم یکفر، جو جوتی مبارک کو جوتری کہہ رہے وہ بھی کافر ہے. اب بولو میں سنو، یہ عظمت ہے میری آقا. آپ کی جوتی مبارک نالین پاک، یہ نہیں تعریف کرتے ہم لوگ. نالین پاک کی واقعی یہ شان ہے، جو نالین پاک کو بھی یہ پتا ہو حضور کی نالین پاک ہے، اس کے بعد اس کا نام بگاڑ کے بولے میں بھی کافر ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. آپ تقریر سننے آئے ہیں یا اس طرح میرا منہ دیکھنے آئے ہیں؟ زور سے کہو سبحان اللہ. سنیے تھوڑا سا دعویٰ ہے ہمارا آپ پر بھی، جائز مقام پر بھی نہ بولو تو ہم کیا کہیں؟ زور سے کہو سبحان اللہ. حضور کی علم پر بات کرتے ہیں، حضور کے اختیار پر بات کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تو پگلے. اور ان کی تو نالین پاک کی یہ شان ہے جس کو ان کا نام رکھ دے وہ بھی مسلمان ہے. تو کس گمان میں پھرتا ہے؟ کس بیوقوف نے تمہیں کہا تم مسلمان ہو؟ کہا جی آپ ان کو دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں. میں نے کہا ہم نہیں نکال رہے، وہ خود نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فتاوی عالمگیریہ عرفان شاہ نے لکھا، عرفان شاہ کے باپ نے لکھا، ہم نے نہیں لکھا. 500 علماء ہند نے فتح، اور وہ بھی اپنے دماغوں سے نہیں، قرآن و سنت سے نکالا. قانون ہے، قانون کی کتاب ہے بھائی. فتاوی عالمگیریہ قانون ہے، فقہ اسلامی ہے، قانون ہے. اور یہ صرف عام فتوے دینے کے لیے پرائیویٹ مفتیوں کے لیے نہیں تھا، باقاعدہ گورنمنٹ کے مفتیوں کے لیے تھا کہ بطور قانون یہ فقہ اسلامی پورے ہندوستان میں چلایا جائے گا. چلائے وہ بادشاہ تھے، اس جیسے بادشاہ تھے ٹونڈ مونڈ، پردے کی ضرورت نہیں ہے، پلان نہیں ہے، کچھ آپ میں سید ہوں. میں تو کہہ رہے سید ہے تو لعنت ہے تم پر. سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے اور کہے پردے کی ضرورت نہیں ہے، پردے کی ضرورت نہیں. کیونکہ سیدہ تو سورج سے اپنے بال کا پردہ کرتی تھی. بطول باش پنہا شو عزی حسن درا ہوش شبیر بگیری. اقبال سے پوچھو آج کی امت کی بیٹیوں کو اقبال کیا کہتے ہیں؟ میں امت محمدیہ کی بیٹیوں بطول زہرا بنو، بطول زہرا کی طرح بنو. زمانے کی نظروں سے خود کو چھپاؤ، اور اگر اس طرح کر سکو گی تو تمہاری اولادیں بھی شبیر و شبر کے راستے پہ چلیں. علماء نے کہا ہاں، اور یہ جی سید ہے، ہم سید ہیں اور پردہ ضروری نہیں ہے. میں کہا سید ہیں اور کام سکھوں والے ہیں، بلکہ تجھ سے تو سکھ بھی اچھے ہیں، کیونکہ سب حال میں نے سارے دیکھے ہیں جو ان کے مذہب کا نشان ہے وہ اتارتے ہی نہیں.
چوتھی نسل میں پہنچ گئے. ابھی تک ہمارے لوگوں نے ٹوپیاں اتار دی, وہ اپنا وہ جوڑا بھی نہیں اتارتے. تو اس سے تو سکھ اچھی ہے کہ غلط جس راستے پر ہیں اس کا نشان انہوں نے اپنایا ہوا ہے. چاہے مارکیٹ میں بیٹھی کروڑوں کے تاجر ہے, ہمارا آدمی پان کا کھوکھا لگا لیتا کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے, وہ اس کے معنی کے پھر بھی اپنی علامت نہیں چھوڑ. قومیت اس کا نام ہوتا ہے, تشخص اس کا نام ہوتا ہے. اچھا تو مکس ہونا ہے جی, مکس ہونا ہے جی. تو میں نے کہا کون سی مکسنگ ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ کاروبار میں آگے, تجارت میں آگے, پڑھائی میں آگے, سب کاموں میں آگے, اور اپنا نشان رکھنے میں بھی سب سے آگے. حالانکہ مشکل نشان ہے ان کا. ہم تو اتنی داڑھی نہیں رکھ سکتے, وہ اتنی لمبیاں رکھے. اور ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں, پردے نہیں, آپ کے شہر میں کہا مانچسٹر پردے. میں نے کہا اپنا تو کچھ پردہ رکھو ظالمہ. اور صدر بھی مسلمان کے ملک کا, اور پھر کہتے ہیں جی فائل اسلامی جمہوریہ ہے اور وہ بھی سید ہے. کہتے سید ہوں میں, شاہی کہتا ہے سید ہوں. میں کہا سید صاحب جو کفر از کعبہ پر خیزت غلامان المسلمانی, جب کعبے سے کفر ظاہر ہوگا مسلمانی کہا جائے گی. اگر سیدوں کے پیٹ سے کفر نکلنا شروع ہو جائے تو اسلام آئے گا کہاں سے؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لا يبدين زينتهن, لا يبدين زينتهن شادي, لا يبدين زينتهن, لا مولوی نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بولو 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 قرآن. اور ڈرا کرو. کیوں کہ زلزلے میرے ملیشیا میں نہیں آتے, اس قسم کے کفر بکے جائیں تو ہر جگہ آ سکتے. ملیشیا میں آئیں گے یا سری لنکا میں آئیں گے, پکڑ ہوگی, پکڑ ہوگی. اتنا سر دیکھو کھلا, قرآن کے حکموں کو چیلنج کرنا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. وہاں انہوں نے ایک بٹھایا ہے وزیر, اس کا بیان ہے سب سے بال جو ہے نا وہ ٹانپنا, ان کا پردہ کرنا ضروری ہے. یہ اتنا بڑا پردہ نہیں ہے, اس سے زیادہ پردہ نہیں ہے. اچھا یہ کس نے تمہیں کہا, یہ کس نے کہا کہ صرف ان کا ڈھانپنا ضروری ہے؟ اوڑھنیاں اپنے جسم پہ ڈالو. لفظ ہیں قرآن کے یا نہیں ہے؟ خمرہن علی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ. کہتے جی عمر لیاقت علی, یہ وزیر صاحب پرسوں ان کا بیان ہے. کہ صرف سر ڈالے, میں کہا سر ہے یہ جیوبِهِنَّ سر ہوتے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ, یہ جیوب سے ہوتے. جی ہاں, آپ جیسے ماشاءاللہ مذہبی امور کے وزیر مملکت تو جیوب سے بن جاتے ہیں. جی وہ سر بن جاتے ہیں. اور صاحب وہ بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں اور پتہ دعویٰ کیا کرتے ہیں, ان ملوانوں کو کیا آتا ہے, ملوانوں کو کیا آتا ہے. مولوی ایسے ہونے چاہیے, نہ مونچھیں ان کی نہ داڑھی ہے, سر پہ کوئی چیز نہیں, مونچھیں بھی نہیں, داڑھی بھی نہیں. کہتے ہیں ان کی کوئی اجازت داری ہے دین پر. میں نے کہا کوئی اجازت داری نہیں, پر آپ کو صرف سر یاد ہے, جو یوں بھیجنا یاد ہی نہیں ہے. تو جن کو قرآن کے واضح والے حکم بھی نہ آئیں وہ فقہ کی باریکیاں کیا جانے. قرآن کی عبارت اللہ سے تو مسئلے نکلے, جب وہ بھی آپ کو نہ آتے ہوں. ابھی تو جناب 9,35,000 جزئیات ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مستقبل کی. جن کو واضح قرآن کے لفظوں کے حکم نہ آئیں گے وہ فقہ کی باریکیاں کیا جانے. آپ کو شاید یہ اس سے تاثر مل رہا ہو کہ فقہ شاید قرآن سے بھی مشکل ہے. ہاں ایک لحاظ سے مشکل ہے. کیوں کہ قرآن کے محکمات میں جو بات آ گئی اس میں کیا مشکل ہے. محکمات میں لفظوں میں جو بات آ گئی اس کے لیے تو صرف عربی جاننا چاہیے قرآن شریف کی, وہ آ جاتا ہے. لیکن جو اقتضاء نص سے مسئلے نکلتے ہیں اس میں تو مجتہد کے پورا جو اس کا میں سمجھتا ہوں خون ہو جاتا ہے, پورا جسم اس کا جی, اور اس کا خون پسینہ اس میں لگ جاتا ہے سارا
کہ جب وہ اشارت و عبارت و اقتضاء کے تحت مسائل کا اخذ کرتا ہے تب اس کو اجتہاد، اور اجتہاد تو ہے ہی محنت نہیں ہے، تو پھر اس کا نام اجتہاد کس لیے؟ صاحبو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ بڑی بیماریاں ہیں، لیکن جامعیت کبریٰ ان کو جو مردے زندہ کرتے تھے، فرمایا ان کو بھی اسوہ حسنہ ان کا اسوہ حسنہ پیش نہیں کیا ہم نے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جامعیت ان کو ملی ہی نہیں۔ مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن مزدور اگر ان کی اسوہ حسنہ دیکھیں تو کوئی بادشاہ کہے میں کس کا اسوہ حسنہ دیکھوں؟ فرمایا مدینے کی حکومت کے والی کا اسوہ حسنہ، غربت بھی، امانت بھی، مزدوری بھی، کمارے بھی، شادی شدہ بھی، بچیوں کے باپ بھی، بچوں کے باپ بھی، پھر بچے وہ جو فوت ہو گئے ان کے باپ بھی، صرف رسول کو ہنستا مسکراتا نہیں، بیٹے کو زمین پہ دفن کرتا بھی دکھایا۔ کہو نا سبحان، یہ بھی سیرت ہے ان کی، زمین میں دفن کرتے ہوئے بھی دکھایا۔ اور اس وقت رسول کا صبر کیا ہے؟ اب کسی بات کو چین ہی نہ آتا ہو، فرمایا اپنے رسول کو دیکھو، اس کو صدمہ پہنچے اور چین ہی نہ آئے، فرمایا دیکھو اپنے رسول کو دیکھو، یہ بھی ان کی سیرت میں موجود ہے۔ کوئی شخص کہتے ہیں میں تو داماد نہیں بنا تھا، جیسا کہ زمانے جاہلی میں لوگ تھے، بیٹیوں کو آج سمجھتے تھے، آج قرآن کہتے ہیں، اب بھی ان کو خبر ملے تو منہ کالے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں ہوئی ہیں، مبارک ہی قبول نہیں کرتے۔ جی چہرے کالے ہو جاتے ہیں، بیٹوں کی خبر ملے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بیٹیوں کی خبر ملے تو فوراً چہرے کالے پلٹ دیتے ہیں، چہرے سیاہ۔ فرمایا بیٹیوں کا باپ ہونا اگر یہ عظمت کی بات نہ ہوتی تو ایک نہیں، میں نے چار بیٹیاں دے دی رسول کو، اور اس سے عظیم مسجد میں نے بنائی کر دی۔ اگر بیٹی ہونا کسی کے آج کی بات ہوتی تو میں اپنے محبوب کو دوں 4 بیٹیاں دے دی۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول بھی بیٹیوں کے باپ تھے، اللہ نے ہمیں بھی بیٹیوں کے سینے میں سے چڑھایا۔ داماد بنانا اگر کوئی عیب کی بات ہوتی، فرمایا رسول کے داماد، میرے رسول کے داماد، اور عظمت کیا ہے ان دامادوں کی؟ حضور فرماتے ہیں میرے اللہ نے انکار کیا کس بات سے؟ کہ میں کسی جہنمیہ کو اپنے نکاح میں لاؤں یا کسی جہنمی کو اپنی بیٹی دوں، اس سے میرے اللہ نے انکار کیا۔ ان اللہ ابالی ان تزوجہ زوجہ، اللہ نے انکار کیا کہ میں کسی جہنمیہ کو اپنے نکاح میں لاؤں یا کسی جہنمی کو اپنی بیٹی دوں۔ تو سمجھ آئی؟ ہمارے داماد بھی جنتی ہے، میری بیویاں بھی جنتی ہے۔ ایسا کہنے کا کیا؟ بلکہ علماء نے سیرت میں یہ لکھا، حضور تو ایسے ہیں کہ جن عورتوں نے سرکار کو دودھ پلایا اللہ نے انہیں بھی ایمان دیا، اور جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ان کو کھلایا، لوریاں دیتی رہی، اللہ نے انہیں بھی ایمان دیا۔ یہ باتیں میں کس لیے بیان کرتا ہوں؟ یہ عظمت ہے سرکار کی، یہ عظمت ہے کہ جو ان کی دایا بنے جنت اللہ اس کو بھی دے۔ ماں ہے، اللہ نے ان کو بھی جنت دی۔ اور اب یہاں رک کر یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، امام تقی الدین سبکی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضور کی دائیاں مسلمان ہوئی، اللہ نے ان کو بخشا۔ جی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت سویبہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی، حضرت ام ایمن بچپن کی خادمہ، سب جنتی ہوئی۔ لیکن فرقے جماعتوں کا فرق سمجھنا چاہو تو یوں سمجھا کرو، ایک ہم ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں اور ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ جماعت ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انہوں نے گرائی، اور ان کی قبر پر اب بھی کوئی جائے تجربہ کر لو، راستے میں کھڑے ہوتے کہتے ہیں اوہ تو مشرکہ ہے، ادھر کیا لینے جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی امہ کو جو مشرکہ مانے، میں نے کہا کوئی سبب بھی تو بیان کرو، سبب بیان کرو۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا، حضرت آمنہ موجود تھی، دنیا میں تھی جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا؟ میرے آقا کی عمر مبارک پونے 6 سال تھی جب سیدہ کا وصال ہوا۔ سیدہ آمنہ کا وصال مبارک ہوا، پونے 6 سال عمر تھی سرکار کی۔ جی کیا دلیل ہے تمہارے پاس مشرکہ تھی؟ تمہارا منہ چلتا ہے؟ جی
اس لیے کہ جہنمیوں کو یہ عادت ہے ایسی بات کریں گے جو جہنمیوں کی نشانی ہے. میں نے کہا اپنی امی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ محلے والے کو اچھی رائے نہیں رکھتے ان کو. میری امی تہجد گزار تھی, اپنی بیبے کون نہیں تعریف کرتا, میری اماں تہجد گزار تھی. میں نے کہا محلے والوں کی رائے ٹھیک نہیں ہے, اب بکتے ہیں. میں نے کہا کیا جذبہ ہے تیرے اندر؟ کہا امی ابا ٹھیک نہ بھی ہو ہم کو ٹھیک کہیں گے کیونکہ ہمارے امی ابا ہیں. تو میں نے کہا شرم کر, جن سے اوپر اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ان کو کیا ایسی ماں بخشتا ہے جو ان کی شان کے لائق نہ تھی. زور سے بولو سبحان اللہ. ان کو ایسی ماں عطا فرماتا, فرمایا میں عظمت کیسے دیتا کہ جب ماں باپ کو عظمت نہ ہوتی, ماں باپ کو عظمت نہ ہوتی. ارے ان کے جد کون ہیں, ان کے جد کون ہیں, ان کے دادا کون ہیں, ان کی اصل نسل کون ہے, تم کیا جانو؟ ان کے سروں کا کیا رتبہ ہے؟ سر کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا, یہ کیا جانے کوئی کہ سر کیسا ہے. ارے میرے محبوب کی جد وہ ہے کہ جس کے پاؤں کا نشان مقام ابراہیم کی صورت میں میں نے اپنے کعبے کی زینت بنا دیا. بولو نا سبحان اللہ. میں کوئی روایت نہیں بیان کر رہا, زور سے کہو سبحان اللہ. نہیں یہ سبحان اللہ نہیں, جنت رسولیہ میں بیٹھ کر ایسی سبحان اللہ نہیں, زور سے کہو سبحان اللہ. بس حد ہو گئی. بڑے بڑے نواب, امیر, چودھری, رئیس, فقیر, امیر, ولی, کتب, ابدال ہوتا جو بھی آئے میں آؤ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, جہاں ابراہیم کے قدم کا نشان ہے سر جھکا دو. زور سے کہو. حتیٰ کہ بابیہ مانتے ہی نہیں اس بات کو, انہوں نے بھی ڈیوٹی پر گارڈ رکھے ہوئے. کون جی حالانکہ وہاں جو گارڈ رہے سونا ہونا چاہیے, کیوں اتنے پاک مقام کے قریب رہے تو اس کے چہرے پہ نورانیت آئے. لیکن آپ یقین کریں حضور کی جالیوں کے ساتھ جیسے کھڑے کی کہانی کون جی, اور یہاں بھی جو کھڑے کی کون جی, خدا جہنم کو تم میں پھٹکار کیسے. کہا قریب رہنا ہر دفعہ نور نہیں بخشتا, قریب رہے ادب سے رہے, قریب رہے ابو جہل بن کے نہیں صدیق بن کے. اس طرح تھوڑی کہتے ہیں خدا جانتا میں نے 7 مرتبہ حاضری ہوئی, سب تک تلونے سے پہنچے ان کی ڈیوٹی یاللہ یاللہ یاللہ. اور میں گو یاللہ پتہ تو ہے کہ یہ کھو گے یاللہ انہوں نے حاضری لگا دیکھ رہے. میں کہا اتنی خطرناک شہر آپ نے لائی گری کر لے دیکھ رہے نہیں. یاللہ الفا ادھر ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. میں نے کہا دور ہو جاتے ہیں دور, لیکن یہ بتاؤ اتنی خطرناک شہر جس کو دیکھنے سے بندہ مشرک ہو جائے, مشرک تو پلیت ہوتا ہے, تو وہ شہر بڑی پلیت پھر ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے بندہ مشرک ہو جائے. میں کہا پاگلا اتنی گندی چیز ہو تو کعبے میں رکھی کس نے کی. یہ پہنایا ہے بات کرنے کا, بات سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں. کہو سبحان. میں نے آیت یہی پڑھی تھی, اس لیے کہ آج سر کی بات نہیں کرتا, آج تو ان کے دادا کے قدم کی بات کرتا. جن کے قدم کے نشان کی یہ قیمت ہے, ان کے سروں کا کیا قیمت ہے. ارے تجھے معلوم ہوگا, واقعی تجھے بھی معلوم ہوگا, پر اس دن تیرا مانا ہوا بنے گا کچھ نہیں, سر کی قیمت کا پتہ چلے گا. آج دادا کے قدم کے نشان کی یہ قیمت ہے. ادھر جھک جاؤ حج قبول ہوتے. کل ان کے پوتے کے سر کی عظمت معلوم ہوگی, جب سر جھکے گا سارے گنہگاروں کی شفاعت ہو جائے گی. یا محمد ہم نے یہ سر صرف جھکانے کو نہیں بنایا, یہ سر اٹھانے کو بنایا. اٹھاؤ میرے حبیب سر, اور تو فکر ہے تمہاری وہ سب بخشنی ہے. میں ہم مشوروں سے بات نہیں کرتے کہ سنی ہے بدتی نہ ان کو کوئی دلیل آتی ہے. میں کہا پترا تم کو بریلوی تکے ہی نہیں آئی, لیکن دل کری متھا لا کے رکھی دے سدے نہ سدے کروں پتڑے آگے تک پتہ لگ جائے. بات سمجھ
سمجھو آج نمرود کا جھکا ہے، فرعون کا جھکا ہے، شداد حامان کا جھکا ہے، آج پیاروں کا کیوں جھکے؟ آج سر جھکانے کا نہیں، سر اٹھانے کا بات۔ سنیو تو سبحان اللہ، اٹھاؤ سر، قدم کا نشان کا دنیا میں دیکھو کہ کیا قیمت ہے اس کا، اور سر اس دن دیکھ رہے۔ اور اعلیٰ حضرت غوث پاک کے بارے میں فرما گیا تیرے سر کو ہم کیا جانے، سر کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء آنکھوں کو ملتے ہیں تقویٰ تیرا۔ اے روح غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ نذرانہ پیش کیا، پیارے تیرے سر کی شان کو کیا جانے، بڑے بڑے ولی تیرے تو تلوے چومتے ہیں۔ اور یہاں بڑے بڑے بادشاہ ایک علی بڑے ملیونیر ہے فلانا، میں کہا پڑا ہمارے ملیونیر ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں حضور کے کیسے کیسے غلام، تو نے نہیں دیکھا چل پڑا ملیونیر ہے۔ سلطان برونائی کئی کہ ملین ایک دن کا خرچہ ہے، کئی کہ ملین پاؤنڈ ایک دن کا خرچہ ہے، ایک دن کا۔ اور میں نے 7 دن دیکھا مدینہ شریف، 7 دن سلطان برونائی کو میں دیکھتا رہا، تو گارڈ بھی نہیں، اور انہی دنوں میں عربی اخبار میں وہاں پہ گلف میں ان کا انٹرویو چھپا الخلیج میں، تو کہا کہ یہاں پہ گارڈ ساتھ رکھنا سوئے ادب ہے، کیوں؟ ہم اس دربار کے تو ہم غلام بن کے، لیکن یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے ان کے لیے، کیوں؟ فرمایا ان کے لیے تو 70,000 ملائکہ کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اور فرماتے ہیں ابھی تم نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ ہم نے عرض کی یا سنا، ہم نے تو جو سنا اس پہ ایمان لائے، میں ان بدبختوں نے کیا دیکھا؟ یطوف علیہ الف خادم کأنہم بید مکنون، تم دیکھو گے ہزار فرشتے چمکتے موتیوں کی طرح، میں جب عرش میں بیٹھا ہوں گا تو میں محمد کا طواف کر رہے ہیں۔ آہستہ کہو سبحان اللہ، کہیں آپ کی آواز کو سنیوں کا مجمع ہے، حضور کا طواف ہو رہا ہے، میں مولوی جسٹس صاحب اندر پرویز مشرف کو جسٹس بنانے کے لیے نظر آیا، متعصب ملا گستاخ رسول جسٹس بنا، ایسے جسٹس ہوں گے کھانا خراب ہوگا سب، ٹھیک؟ گار امین مکتب و ملا گار طفلہ تمام خارج، اس طرح کے جسٹس ہوں گے ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ ایک متعصب ملوانا جو آپ کی عظمت کا آخری لفظ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابن عربی فرماتے ہیں اگر عظمت مصطفیٰ پر آپ کو کوئی بات آخری کہنے پڑے ایک جملے میں، سارا مضمون جو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں پیار ہو تو کیا کہہ سکتے ہو؟ فرمایا ایک مقام رب نے رکھا ہے فنا فی الذات، جس کو فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا پوری رب کی کائنات میں ملائکہ ہوں یا جن ہیں یا انسان ہیں، فنائیت مطلقہ کا مقام رب میں سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کو عطا نہیں کرتا، بس حد ہے۔ کیوں؟ اس میں بعد از خدا جو لفظ ہے نا اس سے بھی آگے کی بات ہو، کیوں؟ فنائیت مطلقہ ذات واحد میں صرف جناب محمد رسول اللہ کو نصیب۔ سنیوں یہ موتی میں نے صرف آپ کے لیے رکھا، ورنہ باقی کوئی اللہ کھانے آئے انہوں کی پتہ ہے، کام کھانے انہوں کی پتہ ہے، میرا تو انہوں کہنا ہے فنائیت مطلقہ۔ ایک دفعہ ہماری بات ہوئی مولوی ککھڑوی سے، میں نے پوچھا کہ فنا فی الذات کو آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ روحانیت کے قائل ہیں؟ کہا مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ صفحات ککھڑوی بڑا پروف پال ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا فنا فی الذات کو آپ مانتے ہیں، ہے کوئی مقام؟ کہا ہے تو صحیح۔ تو میں نے کہا وہ اگر مقام تھا تو کوئی بندہ بھی تو ہوگا جس نے دیا ہے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ اچھالو نہیں اس بات کو تو ہے تو حضور۔ تو میں نے کہا پاگلا پھر فنا کا معنی بیان کر، فنا کس کو کہتے ہیں؟ فنا کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ رہے کس میں؟ اللہ میں، خود نہ رہے اللہ میں، یہ معنی ہے نا فنا فی الذات کا۔
اب بات خدا سے بھی بلند بات ہو گئی. اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. کیا ملنے گیا؟ نمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. نمائے باطن میں گمنے، یہ کمال فضیلت ہے اور عظمت ہے جناب محمد. فنائیت مطلقہ ذات باری تعالیٰ میں جس ہستی کو نصیب ہوئی وہ ہے میرے اور آقا جناب محمد رسول اللہ. فنائیت مطلقہ. اور اس میں اگر عبادت کی بات آتی ہے نا تو بابیہ کو یہ مضمون دیتا ہوں کہ اس کو بیان کرو. جاؤ اشرف علی تھانوی سے پوچھو، جاؤ کہ اسماعیل دیو جی نے خود صراط مستقیم میں بھی اس کو لکھا ہے. جاؤ اس سے جا کر پوچھو یہ کیا ہے فلاں صاحب. ہم بیان کرتے کہتے بجتی بھیڑوی شروع ہو گئے ہیں. میں نے کہا تم اپنے توحیدیوں سے بھی پوچھ لو جا کے. مولوی اسماعیل نے بھی اس کو بیان کیا. لیکن کروڑوں ہیں دنیا میں جنہوں نے اسے طلب کیا. یہ بھی عظمت ہے میرے آقا. کروڑوں ہیں جنہوں نے اس مقام کو طلب کیا اور حضور وہ ہیں جن کو بلا کے دیا. کہیے سبحان. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. اعلیٰ رحمت اللہ علیہ تشریح کرتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. اسی سے اس کی طرف. کہاں سے گئے تھے؟ اسی سے اس کی طرف. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. یہ عظمت ہے سرکار کی اور ہماری اہل اسلام اس میں سعادت، برکت اور عظمت ہے. اتنے عظیم آقا کے ہم امتی ہیں. اللہ نے ساری امتوں میں امت محمدیہ کو بھی عظمت عطا فرمائی اور یہ ساری عظمت حضور کے وسیلے سے. اور آج بھی امت کو یہ عظمت حاصل ہے اور کما حق ہو سکتی ہے اگر ہم جیسے وہ عظیم آقا ہیں ایسے ہی عظمت کے ساتھ ہم ان کی غلامی کو اپنائیں. امت نبی پاک کے طریقے کو اپنائیں تو آج ساری امتوں میں، ساری میں، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عظمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.